یہ ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جو کوما میں تھی اور ڈاکٹرز نا امید تھے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کوما کی حالت میں ہی انہوں نے ایک خواب دیکھا جس نے اس حالت میں انہیں امید دی۔ میں کوما میں تھی تو میں نے دیکھا کہ آج جمعے کا دن ہے اور اذان کی آواز آ رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت اذان ہے، میں پوری اذان سنتی ہوں۔ اس کے بعد میں دائیں طرف دیکھتی ہوں، جب اذان ختم ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا باکس پڑا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک وائٹ کپڑا لگا ہوتا ہے اور ایک دم آواز آتی ہے اس باکس کو نیچے دبا دیا جائے۔ کوما میں وہ اس بات سے ناواقف تھیں کہ اللہ نے اس سے ملتا جلتا خواب ان کے شوہر کو بھی دکھایا ہے۔ ایک دفتر سا ہے اور وہاں ایک بڑی لمبی ٹیبل لگی ہے اور دونوں طرف دو اشخاص وائٹ لباس میں بیٹھے ہیں اور درمیان میں ایک تابوت پڑا ہے اور تابوت مجھے پتہ ہے کہ اس میں آسفا بند ہے، تو میں ایک فرشتے سے کہتا ہوں تابوت کو کھول دو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کھل سکتا، تو میں نے اس سے دوبارہ کہتا ہوں پلیز اس کو کھول دو، تو پھر دوبارہ کہتا ہے تھوڑے سے سخت رویے سے یہ نہیں کھل سکتا، پھر جب تیسری دفعہ کہتا ہوں تو اس کے چہرے پہ بڑی سختی آ جاتی ہے، تو میں اسی دوسرے کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ نرمی سے اور محبت سے دیکھ رہا تھا، تو میں اسے کہتا ہوں کہ تم ہی کھول دو، تو وہ کہتا ہے اچھا پھر میں کوشش کرتا ہوں۔ جو ہی وہ اٹھا ساتھ ہی اذان شروع ہو گئی اور پوری اذان اونچی آواز میں بڑی خوبصورت آواز میں ہم نے سنی، اور جب اذان بند ہوئی تو ساتھ ہی میری آنکھ بھی کھل گئی۔ دنیا کی نظروں میں تو بظاہر ایک خاتون موت سے لڑ رہی تھی، لیکن اسی وقت ایک قادر خدا ان سب کو اپنا جلوہ دکھا رہا تھا۔ اس سب کا آغاز تب ہوا کہ جب جماعتی خدمت کے دوران آصفہ کلیم صاحبہ کو اچانک سر درد ہوا۔ میں کام کر رہی تھی، حضور کی آمد تھی جرمنی میں اور ایم ٹی میں کام بہت زیادہ تھا، تو اس دوران میرے سر میں درد شروع ہوا، وہ درد اتنا شدید تھا کہ وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، تو میں گھر آ گئی۔ گھر آ کے ڈاکٹر کو فون کیا تو اس نے کہا کہ بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، اور فوری طور پہ انہوں نے ایمبولینس کال کی اور مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے فوری طور پہ اینجیوگرافی کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کا ایک آرٹریز آپ کی بند ہے، ہم اس کو کھول نہیں سکے، اس لیے صبح 6 بجے بائی پاس آپریشن ہوگا۔ جیسے ہی ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب بائی پاس ہوگا، اور اسی وقت سب سے پہلے میں نے حضور اقدس کی خدمت میں خط لکھا اور دعا کا خط لکھا، اور پھر ہم نے صدقات بھی دیے اور دعائیں بھی کی۔ کوئی 6 گھنٹے بعد ڈاکٹر آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپریشن بالکل کامیاب ہوا ہے، اور ہم بڑے خوش ہوئے، اور ہم نے کہا اچھا پھر اب تھوڑی دیر باہر چلتے ہیں، کوئی کھانا وانا کھاتے ہیں۔ 6 گھنٹے بعد بظاہر سب ٹھیک لگ رہا تھا، تو گھر والے کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک جب میں ہاسپٹل کے باہر کے دروازے پہ پہنچے تو آج تک مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا ہوا تھا، اچانک ایک غائبی طاقت نے مجھے واپس لوٹنے کے لیے کہا، تو میں جب واپس آ رہا تھا تو ایک دم میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر آگے سے بے تحاشا بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے احمد کلیم کون ہے، احمد کلیم کون ہے؟ تو میں اس سے کہتا ہوں میں ہی ہوں، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی وائف کا دل اچانک بند ہو گیا ہے اور ہم نے دوبارہ آپریشن کرنا اور کوئی چانس نہیں، زندگی ختم ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آپریشن کرنے سے زندگی جاری ہو سکے۔ تو میں نے اس سے فوری طور پہ کہا ہاں کریں، اور وہ جلدی سے اندر گیا، اور میں نے پیچھے سے شیشے دروازے کے شیشے سے مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ میری وائف کے بیڈ کو لے کر دوڑ رہے تھے، اور 4-5 ڈاکٹر تھے، 2-3 نرسیں، تو مجھے سخت گھبراہٹ ہوئی اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی نازک معاملہ ہے۔ لیکن حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ دوسرے آپریشن کے بعد سے بظاہر کچھ اچھے کی امید نہ رہی۔ میں فوری طور پہ نیچے آیا بچوں کے پاس، وہ بھی نیچے ہی تھے، میں نے کہا دیکھو اب ظاہری رنگ میں کوئی چانس نہیں رہ گیا آپ کی ماں کی زندگی کا، ایک طریقہ ہے وہی دعا۔ پھر گاڑی میں جا کے ہم نے سب نے بڑی پرزور خدا کے حضور التجائیں کی،
رو رو کر. اور اس وقت جو وہ لمحات ہیں جب میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. وہ اس قدر ایسا ماحول تھا کہ لگ رہا تھا فرشتے اتر رہے ہیں اور خدا تعالیٰ دعائیں سن رہا ہے. وہاں ہمارے ایک عزیز جو ڈاکٹروں کے ساتھ رابطے میں تھے انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمیں بڑی کمپلیکیشنز آئی تھی آپریشن کرتے ہوئے اور سانس بھی ٹھیک نہیں آ رہا تھا, اور ہم نے پھر ان کو ایکمو مشین لگائی ہے. ایکمو مشین کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سانس بھی لے جاتا ہے اور جو بلڈ نکالنا ہو جو صاف نہ ہو وہ اس کے ذریعے نکالا جاتا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ جب یہ لگ جاتی ہے تو زندگی کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں. لیکن گھر والوں نے اللہ کا در نہ چھوڑا, خود بھی دعا کرتے رہے اور حضور کی خدمت میں بھی دعا کی درخواست کرتے رہے. ہمیں بڑی گھبراہٹ تھی. میں نے فوری طور پر میں نے حضور کو پھر خط لکھا اور ساری تفصیلات بتائی. اور اگلے دن امیر صاحب جرمنی کا ٹیلی فون آیا اور وہ فرمانے لگے کہ حضور کو اطلاع باقاعدہ حضور بار بار پوچھتے ہیں آصفہ کی صحت کا, اور ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ فکر نہ کرو اس کو کچھ نہیں ہوگا, خیر و عافیت سے اپنے گھر آئے گی. تو ہمیں اس بات سے بہت تسلی ہو گئی اور بچوں کو بھی. یہ صرف اور صرف خلافت کا ہی مقام ہے. جہاں ڈاکٹرز کوئی امید نہ دکھاتے تھے وہیں اس مرد خدا نے تسلی دی. یہ وہی دعا کے الفاظ تھے جس نے تب ایک خاتون جو کہ خواب میں اپنا تابوت اور کفن دیکھ چکی تھی ایک نئی زندگی دی. میں اسی دوران لفٹ پہ جا رہا تھا تو مجھے یونیورسٹی کلینک جو ڈاکٹرز کا ہیڈ ہے وہ ملا, اور اس نے وہ لیڈ کر رہا تھا اس آپریشن کو. تو اس نے مجھے پوچھا کہ کیا حال ہے, تو میں نے اس سے کہا کہ ابھی موومنٹ ہوئی ہے. تو وہ ایک دم جیسے ہکا بکا ہوتا ہے, کہتے نہیں میں تو یہ ویٹ نہیں کر رہا, میرے خیال میں نہیں تھا کہ وہ اب زندگی آئے گی, تو چلو ابھی واپس چلتے ہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹرز یہ ماننے کو تیار نہ تھے, اور وہ مان بھی کیسے سکتے تھے کیونکہ وہ تو قادر خدا کی قدرت اور دعا کی طاقت سے ناواقف تھے. آصفہ کلیم صاحبہ صحت یاب ہو گئیں. گھر والے حضور سے ملاقات کے لیے انگلینڈ گئے. جب آصفہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو اس کے چند ماہ بعد ہماری ملاقات تھی. حضور کو ملنے گئے. جیسے ہی ہم کمرے میں انٹر ہوئے حضور کہتے ہیں کلیم یہ ساتھ کون ہے؟ تو میں نے سوچا حضور کیوں, حضور کو پتہ تو ہے. کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا معجزہ ساتھ لے آئے ہو. اور حضور بہت خوش ہوئے. اس موڑ پہ جہاں سب نے کہہ دیا کہ کوئی چانس نہیں, اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہوگی اور اپنے گھر واپس آئے گی. ایک ایسا معجزہ جس نے ثابت کیا کہ خدا کی قدرت ہر تکلیف دور کر سکتی ہے, پھر بظاہر وہ ناممکن ہی کیوں نہ ہو. بڑھتے چلو حمد رب العالمین کرتے چلو.